ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ 15th Amendment, especially when you are sitting in Islamabad, to gather all this information and to make it available and get it updated twice a day. آپ کو پاکستان میں آج یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے اور اس کی ایپ بھی ہم نے کل لانچ کر دی ہے۔ We want public also to know about this. تو ایک تو ریمپ اپ کر رہے ہیں ہیلتھ سسٹم کو، لیکن اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اور اس میں جو یہ ایشوز ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں بڑے ہسپتالوں میں، ہم ری ڈائریکٹ نہیں کر پا رہے پیشنٹس کو ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ ریسورسز اویلیبل ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی کہ کہاں اویلیبل ہے، تو وہ ہم نے اویلیبل کی ہے انفارمیشن۔ اور تیسرا جو اسٹرینڈ ہے، پہلا اسٹرینڈ تھا کنٹینمنٹ، اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی۔ دوسرا اسٹرینڈ ہے بلڈنگ دا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی especially in critical care, and also making it managerially easy for policymakers to redirect patients to those places where we have these resources available. اور تیسری چیز جو ہے، جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، پوری گورنمنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ان کی پروٹیکشن اور ان کی سپورٹ۔ اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی۔ وی کیئر کے نام سے ایک نیشنل پروگرام لانچ کیا، جس کے دو حصے ہیں، ایک ہے پروموٹنگ دی پریونشن آف آور فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز، اور دوسرے ہے سپورٹنگ دیم۔ جو پریونٹیو پارٹ ہے اس کے اندر، پروٹیکشن پارٹ ہے اس کے اندر، سب سے پہلے چونکہ بہت زیادہ شور تھا کہ ہمیں پی پی ایز نہیں ملتے، تو ان کی دستیابی کو یقینی بنایا۔ کیسے بنایا؟ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے کہ جس میں کہ اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں پچھلے 2 مہینے کی مستقل محنت کے بعد کہ وی آر ناؤ ڈائریکٹلی distributing weekly need, after assessing the weekly needs of the hospitals, more than 450 hospitals across the country. حالانکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے، وہ بھی کر رہی ہے، ہم پاپ اپ کر رہے ہیں اس کو۔ نیڈز اسیسمنٹ کا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ نیڈز کیسے اسیس کرنی ہے، کتنی شفٹس میں کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بیڈز کتنے ہیں، ملٹی پلائی، یہ وہ بڑا لمبا چوڑا میتھمیٹکس اس کے اندر انوالو۔ اینڈ فائنلی وی آر ناؤ ٹوڈے ایبل ٹو اسیس دا نیڈس، اینڈ دین ود دا ہیلپ آف این ڈی ایم اے ڈائریکٹلی این ڈی ایم اے سے کارٹنس کے اندر ویکلی بیسس کے اوپر مور دین 450 ہاسپٹلس کو پی پی ایز بھیجے جاتے ہیں فار دا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرس۔ تو اس وقت ہمارے ڈیٹا کے مطابق، فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق، اویلیبلٹی آف دا پی پی ایز شوڈ ناٹ بی اے پرابلم ان دیز 450 key hospitals. But then there are two problems in it. We still hear, and sometimes some of you have gone to the media کہ جی پی پی ایز نہیں مل رہے۔ تو ایشو کیا ہے؟ 2 ایشوز ہمیں سمجھ آئے کہ باوجود اس کے کہ ہم وہ اویلیبل کر رہے ہیں، نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹلز ان پی پی ایز کو ریسیو کرنے کے بعد ہاسپٹل مینجمنٹس جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہی اور مینج نہیں کر رہی، جن کو ملنے چاہیے ان کو ٹائملی کئی دفعہ نہیں ملتے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے، میں آپ کے ہاسپٹل کی ایگزامپل دیتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے دی تھی، لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آیا اس سے ایک شام پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا جی کہ پی پی ایز نہیں مل رہے، اور میں جب آیا
اور خاص طور پہ N95 which is a very key personal protection gear. تو میں جب آیا تو باہر یہ جو ہماری پارکنگ ہے آپ کی وہاں پہ جو چوکیدار کھڑا ہے نا اس نے N95 پہنا ہوا تھا اور اندر ڈاکٹرز شور مچا رہے تھے یا ان کا کنسرن تھا کہ ہمیں N95 نہیں ملے. So irrational use which results also as partly because of wrong distribution and management of PPEs which are available in the hospital facilities. یہ اس کی ریزن دو ریزن ہو گئی, ایک بیڈ مینجمنٹ ان دا ہاسپٹل اینڈ سیکنڈ irrational use of PPEs. ان دونوں چیزوں کو ہم نے وی کیئر کے پروگرام میں شامل کیا, پہلے ان کو اویلیبل کیا, پھر ہمیں یہ لگا کہ باوجود اس کے اویلیبل کرنے کے لوگ اسے صحیح یوز نہیں کر رہے, پھر ہم نے 1 لاکھ ہیلتھ ورکرز کی پاکستان میں 1 گھنٹے کی آن لائن ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کا ریزن ہے کہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ پی پیز ہم نے کیسے استعمال کرنا. ہم جب MBBS کر کے نکلتے ہیں یا ہاؤس جاب کرتے ہیں, کسی نے کبھی ہمیں بتایا کہ یہ آپ نے ٹریک سوٹ کیسے پہننا ہے. There are problems in our education and training. تو جو اس کا پروٹیکشن پارٹ ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کا, اس میں یہ دو چیزیں کہ ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن میں یہ دو چیزیں, اور پھر سپورٹ. اور سپورٹ میں بھی پھر آگے بہت ساری چیزیں جن میں سے دو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہمیں مورل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے ہیلتھ ورکرز کو, ان کو سائیکولوجیکل سائیکو سوشل سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. It is a dangerous act and responsibility. It is risk prone. We all know this. And the evidence globally proves that کہ کووڈ-19 کو جو ورکرز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ کرٹیکل کیئر میں, ان کے چانسز آف ڈیولپنگ انفیکشنز آر ہائر دین دا ریسٹ آف دا پاپولیشن اور دا ریسٹ آف دا ڈاکٹرز. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کی مورل سپورٹ کریں. ان کی فیملیز کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کے بچے بچیاں یا ان کے اسپاؤسز جب اپنی ڈیوٹیز کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو کچھ ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ somebody cares and somebody is trying to support. And there is anxiety associated with it. There is a fear and apprehension factor. And especially when you see your colleagues developing infections, and unfortunately some of them have died. Although these numbers again, اس کو بھی ذرا سن لیں, سمجھ لیں کہ ہمارے نمبرز among health professionals جو انفیکشن ہے, it is far lower than what we have seen in Europe. ہمارے 3% سے زیادہ ہیلتھ ورکرز انفیکٹڈ نہیں ہیں پاکستان میں ابھی بھی, اور ہم اس کو ڈیلی مانیٹر کر رہے ہیں, ڈیلی کی بیسس کے اوپر. وی کلیکٹ دس ڈیٹا فرام آل دیز ہاسپٹلز. اور لیکن بہرحال اس میں سپورٹ میں ہمیں سائیکو سوشل سپورٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیکنڈ سپورٹ از ڈفرینٹ کائنڈز آف انسینٹیوز. اس کے اوپر میں ابھی تفصیلاً بات نہیں کروں گا, لیکن جو سائیکو سوشل سپورٹ ہے اس میں بہت سارے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اس وقت. وی کیئر کے حوالے سے میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر رضوان تاج کو, جس طرح انہوں نے فرمایا, شروع میں ان کو بلایا, پھر ڈاکٹر اقبال افریدی جو کہ پریزیڈنٹ ہے نا, پریزیڈنٹ آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی. اینڈ آئی ایم سو thankful to you کہ on such short notice you have traveled all the way from Karachi to be with us. تو انہوں نے مجھے اتنا زبردست PMA کو میں نے انوالو کیا. ان کی ہائرارکی جو ہے پاکستان میں, ان کا پریزیڈنٹ, ان کے سیکرٹری جنرل, ان سب سے میں نے ویڈیو کانفرنسز کی, ان سے بات کی, اور ایوری باڈی واز ریڈی ٹو سپورٹ. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم وی کیئر کے سپورٹ کمپوننٹ میں مینٹل ہیلتھ سپورٹ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں. There are other initiatives also which are happening, اور ہمیں ان سب کو کولیس کرنا چاہیے, سب کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, بیکاز سو دیٹ کہ جو بیسٹ پریکٹس آپ فائنڈ آؤٹ کریں وہ سب کے
سپورٹ پروگرامز کا حصہ بن جائے، بجائے اس کے کہ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے یہ پروگرامز چلا رہے ہوں۔ تو ایز آئی انڈرسٹینڈ آج ہم پم سے اس کو آئی سی ٹی کے ڈاکٹرز کے لیے شروع کریں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر رضوان تاج نے اپنے طور پہ یہاں پہ ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جس میں آپ کو موبائل نمبرز بھی اویلیبل ہیں جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، 2 ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، آپ کسی وقت بھی ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ So colleagues, we are all in it. This has fallen on us. We all have to face it. You and I are the front line workers. I also include myself from policy perspective and from management perspective at national level. So یقیناً we are not perfect. یقیناً بڑی کوتاہیاں ہیں. یقیناً system is not geared up enough to fulfill all your needs. لیکن ایک چیز کا یقین رکھیں کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو پروٹیکٹ اور سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ I wish you good luck. Thank you very much. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت 100 کے قریب علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے، معلوم نہیں کہ کب تک کرونا کے ساتھ رہنا ہے۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔